اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کا پروگرام فیصلہ کون کرے اور میں ہوں سید نوید حیدر ہاشمی۔ آج دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے بروقت کے اسٹوڈیو سے۔ آج کا موضوع میاں محمد نواز شریف کی واپسی اور ان کی سزا معطلی کے حوالے سے ہے۔ کوشش کریں گے کہ اپنا انالیسس دے سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے میاں محمد نواز شریف کی ضمانت میں 26 اکتوبر تک کی توسیع کر دی۔ ایک تو یہ خبر ہے آج کی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی درخواست پر جو پنجاب کی نگران گورنمنٹ ہے، میاں صاحب نے ان کو اپلیکیشن دی اور انہوں نے ان کی درخواست پر کرمنل پروسیجرل کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت ان کی سزا کو معطل کر دیا۔ ایک تو یہ بات ہوگی سی پی سی کوڈ کا سیکشن 401۔ اس کے بعد توشہ خانہ کیس کی باری آتی ہے تو 4 سال کے بعد میاں صاحب احتساب عدالت میں انہوں نے خود کو سرنڈر کر دیا۔ فیصلہ کیا آیا کہ انہوں نے ان کا جو اشتہاری ان کا سٹیٹس تھا اس کو ختم کیا اور جو ان کے ورن گرفتاری تھے، دائمی جو ورن گرفتاری تھے، اس کو منسوخ کر دیا۔ اگر ہم آمد کی بات کریں میاں صاحب کی، یا اس سے پہلے بہت سے سوالیہ نشان ہیں، کویسچن مارک ہے، جو میرے تجزیوں میں ہوتے ہیں کہ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا میاں صاحب کا بیانیہ تبدیل ہو گیا، ان کا نیریٹو جو بڑے مضبوط میاں نواز شریف تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ابھرے تھے، کیا اب وہ ان کا بیانیہ تبدیل ہو گیا؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا میاں صاحب، اکھڑ میاں صاحب، ضدی میاں صاحب، کیا وہ اب وہ نہیں رہے پرانے والے؟ کچھ چینج آ گیا ان کے مزاج میں؟ تیسری بات یہ ہے کہ کیا میاں صاحب کی پاکستان آمد کسی ڈیل کا نتیجہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کر کے پاکستان واپس آئے؟ اور آخری بات یہ ہے کہ کیا میاں صاحب کے پاکستان آنے میں کسی کی شکست ہوئی ہے اور کسی کی جیت؟ یہ بہت سے سوال ہیں جو کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ ان سوالوں کا جواب لینے کے لیے 21 اکتوبر کی میاں صاحب کی تقریر کی جانب چلتے ہیں۔ میاں صاحب کی تقریر اگرچہ کوئی اتنی میں سمجھتا ہوں کہ دھواں دار تقریر نہیں تھی، جو کہ 4 سال کی جلاوطنی کاٹنے کے بعد، خود ساختہ جلاوطنی کاٹنے کے بعد جو ایک زیرک سیاستدان کو کرنی چاہیے تھی، ایسی تو نہیں تھی، لیکن متوازن تھی، متوازن تقریر تھی۔ لیکن اس میں بہت سے خوش کن اشارے بھی تھے ان کی تقریر میں۔ وہ نہ کہتے ہوئے بھی اپنی تقریر میں بہت کچھ کہہ گئے۔ انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے جو شور تھا، اور شکیل بدیونی صاحب کا ایک شعر تھا، بلکہ دو شعروں کے مصرع ثانی اٹھائے اور ایک شعر بنا دیا، تو ان سے ان کی ادب سے شغف جو ہے وہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے آتے، ویسے بھی ہمارے سیاستدانوں کا آج کل وتیرہ بن گیا کہ سمجھ آئے نہ آئے، انہوں نے اقبال کا شعر پڑھ دینا ہے، فراز کا پڑھ دینا، اور اس طرح، لیکن میاں صاحب کا شغف ادب کے ساتھ وہ تو خیر سب کو ہی پتہ ہے۔ تو انہوں نے شعر پڑھا جس میں ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا جو 4 سال کی جلا وطنی کا دکھ تھا وہ جھلک رہا تھا۔ انہوں نے کہا، کہاں سے چھیڑوں فسانہ، کہاں تمام کروں۔ یہاں سے بات شروع کی، اور ذرا نظر تو ملے پھر انہیں سلام کروں۔ اصل مصرع یہ تھا، لیکن انہوں نے کوئی آگے پیچھے کر کے انہوں نے یہ مصرع پڑھا، تو یہ مصرع ثانی دوسرے شعر کا تھا، ملا کے انہوں نے یہ۔ بہرکیف ان کی آمد کے بعد پھر کالم نگاروں نے لکھا بھی اور انالیسس بھی ہوئے۔ کسی نے کہا پھر آ گیا ہوں گردش دورہ کو ٹال کر، تو کسی نے کہا یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو شاعری میں بھی باتیں ہوتی رہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ میاں صاحب کے جو معاملات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ طے پا گئے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، میرا اپنا انالیسس تو یہی ہے، کیونکہ میاں صاحب جب گئے تھے واپس، اس وقت وہ چند ہفتوں کی
ان کا چیک اپ تھا، اس بیس پہ ان کو جو ہے وہ 2019 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ آپ علاج کی غرض سے چلے جائیں۔ جاتے ہوئے قیدی تھے، آتے ہوئے اسٹیٹ کے گیسٹ کے طور پہ نظر آئے۔ قیدی والا سٹیٹس ہمیں نظر نہیں آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گئے قیدی ہیں تو جب واپس آئے ہیں تو سٹیٹس وہ قیدی والا برقرار رہنا چاہیے۔ برکیف ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہاں پہ ٹیمیں موجود تھیں ساری، کس کے کہنے پہ گئی؟ ریاستی مشنری کے کہنے پہ یا اسٹیبلشمنٹ کے؟ اچھا، اس کے بعد پھر ان کو جلسہ کرنے کی بھی اجازت ملتی ہے، پھر وہ 24 اکتوبر تک کی جو ڈیٹ تھی، اس کے بعد پھر 26 اکتوبر تک توسیع بھی ہو گئی اور اشتہاری والا ابھی سٹیٹس بھی ختم ہو گیا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہماری عدالتیں یا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اتنے جانبداری اور اتنی غیر جانبداری کے درمیان کھیلیں۔ کچھ نہ کچھ تو طے ہوا ہے بہرکیف، اور اس ڈیل کے نتیجے کے تحت میاں صاحب آئے ہیں، اور میاں صاحب کا بیانیہ، میاں صاحب کی جو لینگویج تھی اور باڈی لینگویج تھی، ایک بات بڑی مزے کی کہ میاں صاحب کی تقریر کے دوران 3-4 کبوتر آئے اور ایک کبوتر ان کے ڈائس کے آگے، اور یہ ایک نیک شگون میں یعنی اس کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سفید کبوتر رواداری، امن اور آزادی کا ایک علامتی طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وفاداری کا، محبت کا، امن کا، آزادی کی علامت۔ تو وہ کبوتر کا خود بخود آ کے ہاتھ پہ بیٹھ جانا، اور پھر میاں صاحب نے ہاتھ بلند کیا اور پھر اس کو آزاد کر دیا، تو یہ ایک نیک شگونی کے علاوہ ایک اچھا، میاں صاحب کے فیوچر کے لیے ایک بڑا اچھا جو ہے وہ سائن تھا، علامت بڑی اچھی تھی۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ایک دوست، ہمارے سینئر کالمنسٹ، انہوں نے بھی آج اپنے کالم میں یہ تذکرہ کیا، میرے پرانے دوست ہیں، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، آج کل میری ناراضگی چل رہی ہے ان سے، لیکن انہوں نے بھی آج اپنے کالم میں یہ کہا ہے کہ اگر میاں صاحب تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ وہ اپنے اس کبوتر والی تصویر کو سلوگن بنائیں، اپنا سلوگن بنا کے الیکشن میں یوز کریں، تو ان میں یہ جو کبوتر آزاد کرنا ہے، اس میں میاں صاحب کا جو، ویسے تو ظاہر ہے ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا، کوئی پلاننگ تو نہیں تھی، لیکن میاں صاحب یہ پیغام دے گئے آزاد کر کے کہ ہمسایوں سے لڑنا نہیں ہے، آزادی کا پیغام، اپنے ہمسائے گان سے کوئی چپکلش، کوئی رنجش، کوئی محاذ رائی نہیں ہوگی، اور ساتھ ساتھ اندرونی طور پر بھی محاذ رائی نہ کرنے کا انڈیا میاں صاحب کی تقریر میں تھا، یعنی 9 نکاتی جو انہوں نے فارمولہ پیش کیا، اگر میاں صاحب اس پر عمل درآمد کر جاتے ہیں اگلے آنے والے الیکشن میں، تو انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی جو ہے اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن اچھا، یہ بھی نواز لیگ کا شکوہ رہا ہے کہ میاں صاحب کو 3 ادوار جو ہے وہ پرائم منسٹرشپ ملی، لیکن ان کا جو دورانیہ ہے، جو دور ہے، اسے پورا مکمل نہیں کرنے دیا گیا۔ تو ابھی کیا میاں صاحب اپنا یہ دورانیہ اگر بن جاتے ہیں میاں صاحب پرائم منسٹر، جو کہ ایک راہ ہموار ہمیں نظر آ رہی ہے ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہوتا بھائی، یہ بات یہ طے ہے، ابھی باتیں جتنی مرضی ہم کریں، لیکن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد اور دست شفقت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسی کاندھے پہ سوار ہو کر آئیں گے جس کاندھے پہ سوار ہو کر جناب عمران خان مدظ اللہ تعالی آئے تھے ریاست مدینہ بنانے، کیا وہی کاندھا استعمال کر کے اگر آئے تو کیا جو ان کا حشر ہوا، کیونکہ میاں صاحب کے مزاج میں ضد تو ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 3 بار ان کی صلح بھی ہوئی اور لڑائی بھی ہوئی، تو ابھی کیا اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ ان کی محاذ رائی نہیں ہوگی؟ اور اسپیشلی اگر وہ اسی کاندھے پہ چڑھ کے آئے جس کاندھے پہ عمران خان صاحب چڑھ کے آئے تھے، تو یہ کچھ ماضی سے سبق سیکھنا ہوگا۔ ویسے تو میاں صاحب کے دور میں اگر دیکھا جائے، میرا کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ نواز سے اور نہ میری کوئی ہمدردیاں ہیں، لیکن میاں صاحب کے دور میں کام تو ہوا ہے جو آن گراؤنڈ ہمیں نظر آتے ہیں،
چاہے وہ موٹر وے ہو، سڑکیں ہوں، اس طرح کے بہت سے منصوبہ جات جو ہمیں واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ سمجھدار سیاستدان، دور اندیش سیاستدان اور یہ چیزیں تو ہیں، تو ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اگر وہ آتے ہیں، لیکن میاں صاحب کو یہ آنا جو ہے میاں صاحب کا، اور پھر یہاں تک تو آ گئے، ابھی اقتدار کے معنوں میں داخل ہونا جو ہے وہ کاندھے کی بجائے اگر وہ اپنے ووٹرز پہ انحصار کر کے آئیں گے اور اپنے موقف پہ پرانے والے پہ قائم رہ کے آئیں گے تو پھر بات جو ہے وہ کچھ بن جائے گی۔ لیکن اگر وہی کچھ لے اور کچھ دے اور کمپرومائزنگ معاملات ہیں، چیزیں ہیں، تو اگر ایسا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، ظاہر ہے، لیکن ان کو ذہنی طور پہ یہ تیار رہنا چاہیے اپنے مزاج کے حوالے سے بھی، اور جو ہماری ایک تاریخ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گٹھ جوڑ جنہوں نے کیا، ان کی ایک تاریخ میں ایک لمبی فہرست ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آصف علی زرداری صاحب نے اپنا ٹائم پورا کیا، یہ ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنا وقت جو ہے مصالحتی سیاست کا، انہیں بادشاہ کہا جاتا ہے، تو وہ یہ گر جانتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز میں میاں محمد نواز شریف وہ واحد شخصیت ہے جن پہ سب کو اعتماد ہے۔ میاں شہباز شریف، ووٹ میاں نواز شریف کا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ایک سیکنڈ کے طور پہ ان کے میاں چھوٹے میاں صاحب جو ہیں ان کو آگے کیا اور انہوں نے کام کیا، لیکن ووٹ میاں صاحب کا ہے، اور تمام پارٹی کو ان پر اعتماد بھی ہے۔ تو اللہ کرے وہ اپنی پارٹی کے اعتماد پہ پورا بھی اتریں۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ ہم 9 مئی والے نہیں ہیں، ہم 28 مئی والے ہیں۔ 9 مئی کا ٹولہ انہوں نے ایک حد فاصل کھینچ دی کہ 9 مئی کے ٹولے سے بات نہیں ہو سکتی، باقی سب کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اچھا 28 مئی یوم تکبیر آپ کو پتہ ہے دھماکے کیے انہوں نے، تو یہ کریڈٹ انہوں نے لیا اور یہ اس کا اظہار بھی کیا کہ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں ہیں۔ تو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ جو ہے وہ آئین سے مشروط ہے، لیکن ان کی تقریر میں 2 باتیں مسنگ تھیں۔ وہ کیا تھی؟ ایک بات یہ کہ آئین کی بالادستی، کیونکہ ان کا نعرہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے کہ وہ آئین کے علمبردار ہیں، آئین کی بالادستی کے قائل ہیں۔ اس تقریر میں آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے کھلم کھلا کوئی بیان میاں صاحب کا نہیں ہے، یہ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، میاں صاحب نے وقت پر انتخابات کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ آخر وہاں سے آئے ہیں، اتنا بڑا جلسہ، اتنا بڑا پاور شو کیا ہے، تو اب انتخاب کی بات تو کرنی چاہیے تھی کہ انتخابات ہونے چاہیے وقت پہ، لیکن میاں صاحب نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ ایک قسم کی کوئی الجھن کا شکار ہیں لوگ بھی کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ باتیں آئی ہیں اور آ بھی گئے تو پھر انتخابات بر وقت یقینی بنانے میں انہوں نے کوئی ایسی بات کیوں نہیں کی، کیوں نہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا، چاہے الیکشن کمیشن سے یا نگران گورنمنٹ سے یا جس سے بھی۔ تو یہ باتیں جناب والا تھیں کہ انہوں نے انتخابات اور آئین کے حوالے سے، آئین کی بالادستی کے حوالے سے بات نہیں کی۔ لیکن ایک بات جو اچھی ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ انتقامی سیاست کی بات انہوں نے نہیں کی، انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی، ساتھ لے کے چلنے کی بات کی۔ اچھا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات میں اس میں مسلم لیگ، یہ ڈیل والی جو بات، اس میں مسلم لیگ نواز بھی خاموش ہے، کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی انہوں نے اس قسم کی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ نہیں جی کوئی ڈیل کر دی جائے۔ اچھا اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، وہ فائدہ کیا ہے کہ عوامی سطح پر وہ یہ تاثر جو بنا ہوا ہے ڈیل کا کہ اگلی گورنمنٹ میاں صاحب کی آئے گی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا تو ہمیں فائدہ ہے، تاکہ لوگ جھوک در جھوک یہ سمجھ کے آئیں کہ اگلی گورنمنٹ نواز شریف کی آ رہی ہے۔ تو وہ اس کی نفی بھی نہیں کر رہے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی نفی بھی نہیں کر رہے، کیونکہ وہ اس بات کا فائدہ لے رہے ہیں کہ لوگ جھوک در جھوک رہے، سیاستدان شامل ہوں، تاکہ ایک قافلہ ان کا جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے۔ جو بھی ہو جناب والا، جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب، ہمیں جو لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کی راہ میں، کے راستے میں جو کانٹے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ نے چنے بھی ہیں اور چن بھی رہی ہے، لیکن الیکشن کوئی ڈاماڈول نظر آ رہا ہے، کیونکہ الیکشن کا مطالبہ میاں صاحب کا مین ایجنڈا ہونا چاہیے تھا تقریباً، وہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا معاملات کا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہ آئے، یہ بھی ایک نئی بات ہے۔ تو کچھ ایک انگریز رائٹر نے کتاب لکھی تھی
تو اس میں یہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں جو بالکل بھی جن کا 2% بھی شائبہ ہو یا 2% بھی اس کا ہونے کے چانسز ہو تو وہ بھی ہوتی ہیں بیسیکلی، 98% نہ بھی ہوں لیکن ہوتی ہیں. تو آپ حیران ہو رہے ہوں کہ پھر لانے کا کیا اگر وزیر اعظم نہیں بننا. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ پارٹی آئے لیکن نواز شریف نہ آئے، نواز لیگ آئے لیکن نواز شریف نہ آئے. ابھی میری یہ بات پتہ نہیں یہ سچ ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا تجزیہ شاید کوئی لمبا ہو گیا. جو بھی ہو ملک کے لیے اچھا ہو. اور پھر آ گیا ہوں گردش دوران کو ٹال کے، کیونکہ شاعری سے میں نے آغاز کیا تھا تو میرا کیونکہ ڈیکورم بھی یہی ہے. اور پچھلے دنوں میری ایک غزل چل رہی تھی، حالانکہ میں نے قطعی طور پہ میاں صاحب کے لیے یہ غزل نہیں کہی، کافی دنوں سے میں نے کچھ چیزیں ایسے اندر چل رہی تھی تو اس کا اظہار ہے، اس کو جو ہے وہ میں نے کتھارسس کیا ہے اپنے ذات کا، جو کچھ اندر میرے چل رہا تھا. لیکن قدرتی طور پہ کچھ مسلم لیگ کے میرے سیاسی دوستوں نے اس کو اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگایا، اس کے 2-4 اشعار جو ہیں وہ ان کو لگایا. اور میں آج وہی غزل جو ہے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ میاں صاحب کے لیے ہے، کوئی اگر سمجھتا ہے تو سمجھے، لیکن یہ میری اپنی بات ہے. ڈیکورم کے مطابق آج کی غزل پیش خدمت ہے، لیکن آج 2-3 شعر نہیں، آج 10 اشعار ہیں. تو 10 اشعار آپ سنیں اور پھر انجوائے کریں. خبر کرو میرے دشمنوں کو، خبر کرو میرے دشمنوں کو، بساط الٹ کر میں آ گیا ہوں. خبر کرو میرے دشمنوں کو، بساط الٹ کر میں آ گیا ہوں. غموں کو فنار کر دیا ہے، ابا و باہر میں آ گیا ہوں. غموں کو فنار کر دیا ہے، ابا و باہر میں آ گیا ہوں. تمہارے کوفے میں کوئی مسلم ابھی نہتا نہیں مرے گا. تمہارے کوفے میں کوئی مسلم ابھی نہتا نہیں مرے گا. الٹ دو اپنی یہ آستینیں، نکالو خنجر میں آ گیا. کہا گیا ہے تمہارے طائف میں عشق بن کر اذان دوں میں. کہا گیا ہے تمہارے طائف میں عشق بن کر اذان دوں میں. سو تم بھی رسم جفا نبھاؤ، اٹھاؤ پتھر میں آ گیا. سو تم بھی رسم جفا نبھاؤ، اٹھاؤ پتھر میں آ گیا ہوں. اذان حیا علی المحبت کی میں نے دے دی ہے، اب کھڑا ہوں. اذان حیا علی المحبت کی میں نے دے دی ہے، اب کھڑا ہوں. بلاؤ ناکا سوار اپنے، کہاں ہے لشکر میں آ گیا. بلاؤ ناکا سوار اپنے، کہاں ہے لشکر میں آ گیا ہوں. اذا جا نصر اللہ پڑھ کے آیا ہوں اور بازو کھلے ہیں میرے. اذا جا نصر اللہ پڑھ کے آیا ہوں اور بازو کھلے ہیں میرے. اب آؤ تیرو کمان لے کر چلاؤ نشتر میں آ گیا. اب آؤ تیرو کمان لے کر چلاؤ نشتر میں آ گیا ہوں. تمہارا کنعان ایک یوسف کا منتظر تھا نہ جانے کب سے. تمہارا کنعان ایک یوسف کا منتظر تھا نہ جانے کب سے. اب آنکھیں کھولو گلے لگاؤ میرے پیمبر میں آ گیا ہوں. اب آنکھیں کھولو گلے لگاؤ میرے پیمبر میں آ گیا ہوں. میں بٹ رہا تھا بدست یاراں. یہ اس شعر کا مزاج اور ہے، لیکن یہ دوستوں کا میری ایک زندگی کا آپ کہہ لیں کہ میرا اپنا یہ شعر ہے، میری اپنی ذات کا شعر. میں بٹ رہا تھا بدست یاراں، خاموش رہنے میں مصلحت تھی. میں بٹ رہا تھا بدست یاراں، خاموش رہنے میں مصلحت تھی. بس ایک شانے پہ سر بچا تھا جو ساتھ لے کر میں آ گیا. بس ایک شانے پہ سر بچا تھا جو ساتھ لے کر میں آ گیا ہوں. میری کہانی کے سارے کردار مر چکے تھے، میں بچ گیا تھا. میری کہانی کے سارے کردار مر چکے تھے، میں بچ گیا تھا. قضا تو آئی تھی لیکن اس کا گلا دبا کر میں آ گیا ہوں. قضا تو آئی تھی لیکن اس کا گلا دبا کر میں آ گیا ہوں. قبیلے والو جو سر نگوں تھا وہ سرخ پرچم بلند کر دو. قبیلے والو جو سر نگوں تھا وہ سرخ پرچم بلند کر دو. سپاہ کوفہ کی سازشوں کو شکست دے کر میں آ گیا. سپاہ کوفہ کی سازشوں کو شکست دے کر میں آ گیا ہوں. خبر کرو میرے دشمنوں کو، بساط الٹ کر میں آ گیا ہوں. غموں کو فنار کر دیا ہے، اب آؤ باہر میں آ گیا. سید نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.